تاریخ پاکستان حصہ دوم 10th کلاس چیپٹر 1 چیپٹر کا نیم ہے تاریخ پاکستان حصہ دوم اور اس کا آغاز ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ اب سب سے پہلے ہم یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں پڑھنے سے پہلے چیپٹر نیم کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، کیونکہ جب تک ہم چیپٹر کا نام یعنی کہ اس کے عنوان کے بارے میں ہمیں اچھے طریقے سے نہیں پتہ چلے گا تو ہم باقاعدگی سے اس کا جو آگے جو یعنی کہ پورا چیپٹر ہے اسے اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو چیپٹر نیم ہے تاریخ پاکستان 2، یعنی کہ اس کا مطلب ہے حصہ دوم۔ اب اس تاریخ پاکستان کا حصہ اول جو تھا ہم نے 9th کلاس میں پڑھا ہے، جو کہ تاریخ پاکستان یعنی کہ قیام پاکستان کے بعد جب 1947 کو قائد اعظم کو عملہ گورنر جنرل یعنی کہ تسلیم کیا گیا، اس کے بعد یعنی کہ مولوی تمیز الدین پاکستان کے پہلے اسپیکر تھے۔ اس کے بعد 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کے بارے میں پتا اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر یہ جو تاریخ پاکستان اول ہے جو 9th میں تھا یہ چیپٹر اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قائد اعظم کا گورنر جنرل کی سیاست سے کردار اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر لیاقت علی خان کا کردار، پھر اس کے بعد 1965 کی جنگ اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر ایوب خان کا جو مارشل لا جو لگایا تھا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ پھر یحییٰ خان کا دور حکومت پڑھا۔ پھر پہلا ترقیاتی منصوبہ، دوسرا ترقیاتی منصوبہ۔ پھر اس کے بعد جو اینڈ والا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کیا تھا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ 9th کا چیپٹر 4 کا جو تاریخ پاکستان کا حصہ اول جو تھا اس کا اینڈ والا ٹاپک تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، وہ کیا وجوہات تھی، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو تھا مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس میں ہم نے پڑھا، اس کا ذرا آپ کو میں 3-4 لائن میں ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو یعنی کہ اس چیپٹر جو ہم نے نئی بک شروع کی ہے چیپٹر 1 10th کلاس کی، اس کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یعنی کہ مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان تھے۔ مشرقی پاکستان جو ایک بنگال کا صوبہ جو کہ آبادی کے اور رقبے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس میں یعنی کہ جو پارٹی تھی وہ عوامی لیگ تھی جس کے یعنی کہ سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے۔ اور مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ان کی پارٹی کا نام پیپلز پارٹی تھا۔ اب عام انتخابات ہوئے 1971 میں، مشرقی پاکستان سے کل نشستیں 169 تھی، جس میں سے 167 نشستیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے جیتی اور ادھر واضح کامیابی حاصل کی۔ اب مغربی پاکستان جس میں جو موجودہ پاکستان ہے اگر اس کی بات کریں تو اس میں یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی ان کے لیے یعنی کہ پورے مغربی پاکستان میں 144 نشستیں تھیں، جس میں سے 88 جو نشستیں ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے جیتی۔ واضح طور پر اگر کلیئرلی ہم کہا جائے تو مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان، مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو فتح حاصل ہوئی۔ اب دونوں کے درمیان آپس میں کلیش ہو گیا، دونوں کے درمیان حکومتی معاملات کو چلانے میں رضامندی اور مذاکرات نہیں ہوئے، لہٰذا 1971 کو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جسے دوسری جنگ بھی کہتے ہیں پاکستان بھارت کے درمیان۔ یوں مشرقی پاکستان جو ہے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اب پاکستان کے پاس کیا موجود ہے، یعنی کہ اب مغربی پاکستان کی ہم بات کریں گے جو موجودہ پاکستان ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو یعنی کہ عہدہ سنبھالا اور 5 جولائی 1977 تک ان کی حکومت رہی۔ اب مشرقی پاکستان جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ اب ہم کس بارے میں بات کریں گے، مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو 10th کلاس چیپٹر 1 تاریخ پاکستان حصہ دوم، یہ اسی کے بارے میں آپ حصہ دوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب یعنی کہ حصہ دوم جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت زیڈ بھٹو ایرا، یعنی کہ ذوالفقار بھٹو کا دور حکومت جو 20 دسمبر
1971 سے 5 جولائی 1977 تک جاری رہا۔ اب صفحہ نمبر 2 پر 2 سے یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے چیپٹر۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے 20 دسمبر 1971 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک ذوالفقار بھٹو کا یعنی کہ دور حکومت۔ اس ڈیوریشن میں انہوں نے کون کون سے اقدامات کیے، تو آج ہم پڑھیں گے سنتوں کا قومی تحویل میں لینا۔ آپ نے اپنی حکومت سنبھال کے ساتھ ہی سب سے پہلے سنتوں کو قومی تحویل میں لیا، اس بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ان کا تھوڑا تعارف پڑھیں گے، یعنی کہ انہوں نے کیسے بنے، کب یعنی کہ وزیر اعظم بنے، کب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا انہوں نے عہدہ سنبھالا۔ تو ذوالفقار بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کی صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے لحاظ سے کی حیثیت سے یعنی کہ اپنا عہدہ سنبھالا، اور اس کے بعد آپ ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ یہاں تک جتنا میں نے پڑھایا ہے، جتنا آپ کے سامنے ڈیفائن 2 لائن کی، اس کے اوپر شارٹ کوسچن بنتا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے یعنی کہ کب عہدہ سنبھالا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں صدر پاکستان کا کب عہدہ سنبھالا، جس کا جواب میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ آپ ملک کے پہلے سویلین چیف ایڈمنسٹریٹر مارشل لا تھے، یعنی کہ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ لیکن سویلین اسے کہا جاتا ہے عام سوسائٹی میں۔ سول سوسائٹی کسے کہتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں جہاں یعنی کہ وکیل بھی رہتے ہوں، ڈاکٹرز بھی رہتے ہوں، ٹھیک ہے، فوجی بھی رہتے ہوں اور عام شہری بھی رہتے ہوں، انہیں سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ تو ذوالفقار بھٹو کسی یعنی کہ جدید پچھلی کہا جائے نا سیاستدان خاندان میں سے نہیں تھے، آپ عام سوسائٹی میں سے آئے تھے، اور عام سوسائٹی میں سے آپ کو یعنی کہ سول سوسائٹی میں سے آئے تھے، اور آپ نے صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ اب آپ نے یعنی کہ اپنا عہدہ سنبھال کے ساتھ ہی قوم سے یعنی کہ خطاب کیا۔ اس خطاب کے دوران آپ نے کہا کہ پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے، یعنی کہ پاکستان اس فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے جہاں پاکستان کو بہت سے بحران کا سامنا ہے۔ ہمیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا پڑے گا۔ وہ پاکستان یعنی کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہا جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ میری خواہش ہے یعنی کہ مجھے میری امید اور میری خواہش یہی ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلے۔ اب آپ نے آتے ساتھ ہی حکومت میں سنت کیا کیا، سب سے پہلے سنتوں کو قومی تحویل میں لیا۔ قومی تحویل کہتے ہیں، اس میں قومی تحویل کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ قومی تحویل جیسے ایک اسکول ہے، ٹھیک ہے، ایک نجی اسکول، سرکاری اسکول، ان دونوں میں ڈفرینس ہے۔ اب نجی اسکول جو ہے اس کا یعنی کہ جتنے بھی اخراجات ہیں، جتنا بھی بجٹ ہے، وہ نجی مالکان جو ہوتا ہے اس کا وہ چلاتا ہے، چاہے وہ رینٹ پہ ہے بلڈنگ، ٹھیک ہے، چاہے اس کی اپنی ہے، بجٹ وہ بنائے گا، سازہ کو پے وہ کرے گا، بجلی کا، گیس کا، جو بھی یعنی کہ رینٹ ہے، جو بھی یعنی کہ بل بنتا ہے، وہ نجی جو اسکول کا مالکان ہے وہ کرے گا۔ اب سرکاری اسکول میں ڈفرینس بتا رہا ہوں۔ سرکاری اسکول کا جو مالک ہے، سرکاری اسکول یعنی کہ قومی تحویل میں ہوتا ہے، ہمیں قومی تحویل کا آپ سمجھ لیں۔ اب پرنسپل کو بھی پے جو ہے وہ حکومت دے گی، ٹھیک ہے، وہ سرکاری تحویل میں ہے۔ دوسرے جو باقی ٹیچر ہیں اس کو بھی پے حکومت دے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی یعنی کہ ٹیچرز ہیں ان کو یعنی کہ پے، اخراجات، بل کا، بجلی کا، گیس کا، یہ سارے اخراجات بجٹ تک حکومت بنائے گی۔ کسے کہیں گے؟ سرکاری تحویل میں۔ اب یعنی کہ 3 سے 4 یا 5 سے 10 اسکولوں کا نجی اسکول ہونا یعنی کہ پرائیویٹ اسکول ہونا، اس کو حکومت اگر اپنے انڈر میں کر لیتی ہے یعنی کہ اسے قومی تحویل میں لے لیتی ہے، اس کا نظام یعنی کہ سرکاری یعنی کہ محکمے کے تحت چلاتی ہے، اپنے انداز سے چلاتی ہے، اسے کہتے ہیں سرکاری تحویل میں لینا۔ جیسے ایک یعنی کہ سڑک پر ایک اگر ہم روڈ دیکھتے ہیں اس میں 5 اسکول سرکاری ہیں، 5 نجی ہیں، تو حکومت کا ایسا اقدامات کرنا کہ ان 5 جو نجی اسکول ہیں ان کے مالکان کو فارغ کروانا اور اس پر اپنی اجارہ داری قائم کر لینا، خود بجٹ بنانا، اپنی پسند کے ٹیچر رکھنا، تنخواہیں اپنی مرضی کے رکھنا، اس کے اخراجات کو سنبھالنا، تو اسے کہتے ہیں قومی تحویل میں لینا یا سرکاری تحویل میں لینا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ڈفرینس پتا چل گیا قومی تحویل کا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ بھٹو نے سب سے پہلے کیا کیا، سنتوں کو قومی تحویل میں لیا۔ اب سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کے سلسلے میں اس نے کیا کیا اقدامات کیے، اس کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 2 اور 3
پر اس کا جواب ہے. اور پیچھے سے لوگوں کا کوشچن نمبر 6 بھی یہ بنتا ہے 10 پہ نوٹ لکھے جہاد افغانستان اور بھٹو کا سنتوں کو قومی تحویل میں لینا. ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ بھٹو کا سنتوں کو قومی تحویل میں لینا. 1971 تک ملک میں، اس کو میں نے پوائنٹ میں مینشن کر دیا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے 60% صدر کے ساتھ سے. پہلے اس کے بارے میں ڈیفائن کروں گا اس پوائنٹ کو کہ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے، 60% صنعتی اثاثوں کے بارے میں صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کہتے ہیں، یعنی کہ بیمہ کمپنی بھی اسے کہتے ہیں. یعنی کہ انشورنس جیسے کار کی بھی ہوتی ہے، گاڑیوں کی، بائک کی، یہاں تک کہ انسانوں کی بھی انشورنس کی جاتی ہے، انسانی زندگی کی بھی. وہ آپ کو ایک یعنی کہ فارم ملتا ہے، اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، کچھ پیسے جمع کروانے ہوئے، پھر ایک کمپنی آپ کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر فوت ہو جائیں گے حادثے میں یا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کچھ بھی، تو آپ کے گھر والوں کو اتنے پیسے مل جائیں گے. تو آپ نے 1971 کو ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا. 22 دسمبر 1971. اب ہم پڑھیں گے 22 دسمبر 1971. اوپر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ 60% صنعتی اثاثے، یعنی کہ پورے ملک میں 60% جو صنعتوں کے کارخانے تھے، صنعتی مالکان تھے، وہ یعنی کہ 22 خاندان تھے اس کے مالک. اور 80% جو انشورنس کمپنیاں تھیں اس کے مالکان کون تھے؟ 22 یہ خاندان. اور 22 دسمبر 1971 کو بھٹو نے کیا کیا کہ بھٹو حکومت نے ایک 22 خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور 19 کمپنیوں کو، اس کے بعد ہم پوائنٹ کیا پڑھیں گے تیسرا، 19 کمپنیوں کو، یعنی کہ 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے صنعتی لائسنس کی غیر قانونی قرار دے دیے. اور جو 19 کمپنیوں کو حکومت نے صنعتی لائسنس دیے تھے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا. اب پوائنٹ نمبر 4 کے بارے میں پڑھیں گے، ترقی اور استحکام. بھٹو حکومت یعنی کہ ملک میں صنعتی ترقی اور استحکام کو عوام کے لیے ضروری خیال سمجھتے تھے. آپ کے دل میں غریب عوام کی بھلائی اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ موجود تھا. لہٰذا اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا کہ 2 جنوری 1972 کو 10 صنعتیں جو تھی، 10 باری صنعتیں جو تھی اس کو قومی تحویل میں لے لیا گیا. اگر شارٹ کوشچن بنتا ہے کہ 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس کے تحت کتنی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا؟ نام لکھیں. شارٹ کوشچن بنتا ہے 2 جنوری 1972 کو قومی تحویل میں لی گئی 10 باری صنعتوں کے نام لکھیں. اس میں جو صنعتوں کے نام ہیں، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکل کی صنعت، فولاد سازی کی صنعت، اور اس کے بعد مفاد عامہ کے تحت آنے والی صنعت، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت. یہ جو 8-10 صنعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھٹو حکومت نے قومی تحویل میں لے لیا اور یعنی کہ ملک کا نظام چلایا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے پوائنٹ نمبر 7 صنعتی اصلاحات. یعنی کہ 22 صنعتی اصلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے جو ڈائریکٹر تھے انہیں برطرف کر دیا گیا اور ان کو چلانے والی جو مینیجنگ ایجنسیاں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا. بھٹو حکومت نے اپنی پسند کے یعنی کہ کمپنیوں میں یعنی کہ صنعتوں میں اپنی پسند کے ڈائریکٹر منتخب کیے اور ان کی الگ الگ انتظامی یعنی کہ مینیجنگ ایجنسیاں قائم کی جس کے تحت ان اداروں کا نظام چلایا گیا. اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 16 جنوری 1972. تو شارٹ کوشچن ادھر بنتا ہے 16 جنوری 1972 کو بھٹو حکومت نے مزید کتنی صنعتیں قومی تحویل میں لے لی. اب 16 دسمبر یعنی کہ 16 جنوری 1972 کو بھٹو حکومت نے مزید 11 صنعتیں جو تھی وہ قومی تحویل میں لے لی. پیچھے اگر دیکھا جائے تو آپ نے یعنی کہ 10 صنعتیں جو تھی وہ قومی تحویل میں لی. اس کے بعد ہی 16 جنوری 1972 کو مزید جو تھی وہ 11 صنعتیں قومی تحویل میں لے لی. آپ یعنی کہ قومی تحویل میں لینے کا مقصد یہی تھا کہ روپیہ جو پیسہ ہے وہ غریب عوام تک پہنچے اور ملک معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی ترقی کر سکے.
تو آج ہم نے بھٹو حکومت کے بارے میں پڑھا ہے، جس میں ہم نے ان کا جو ایک اہم اصلاحات ہے وہ کون سی اصلاح پڑھی ہے کہ سنتوں کو قومی تحویل میں لینا، جس میں 60% سنتی اثاثوں کے بارے میں اور 80% انشورنس کا کاروبار اس کے بارے میں پڑھا۔ 22 دسمبر 1971 کو جو اقدامات کیے گئے اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر 19 کمپنیوں کو جو لائسنس جاری کیے گئے تھے ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ترقی اور استحکام عوام کیا، یعنی کہ ان کے دل میں کیا خیال تھا، کیا جذبہ تھا بھٹو کا، ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا 2 جنوری 1972 کو جو آرڈیننس جاری کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے 10 سنتوں کو جو قومی تحویل میں لی گئی ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر سنتی اصلاحات کے تحت یعنی کہ آپ نے ڈائریکٹر اور مینیجنگ ایجنسیاں جو برطرف کی اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر لاسٹ میں ہم نے پڑھا 16 جنوری 1972 کو آپ نے مزید جو 11 سنتیں تھی انہیں قومی تحویل میں لے لیا۔ اب یہ بھٹو کا سنتوں کو قومی تحویل میں لینا، یہ آپ نے یہ پوائنٹ ہے، یہ جو پیراگراف ہے لو پریشر جو بورڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اہم ہے، جسے آپ نے یاد کرنا اور اس کو لکھنا بھی ہے۔